وابستہ ہو گئی اب محبتیں کہ کیا دیں گے. جہاں رشتہ لے کر پہنچے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں کے وہاں تو ٹھیک ہے، اچھا لگا ہم کو تمہارا گھر بیٹا بھی، لیکن کیا دو گے؟ تو جو دیں گے اس سے محبت ہوگی، پھر جو مانگ رہے ہیں اسی سے محبت ہونی ہے، اور پھر جھگڑا بھی ہوگا تو اسی مال کا ہی ہوگا کہ تم نے یہ کم دیا اور تم نے یہ نہیں دیا، تم نے دے کر لے لیا. تو وہ چیزیں بیچ میں آ گئی اور چیزوں سے محبت وابستہ ہو گئی. میاں ایک طرف ہو گیا، بیوی ایک طرف ہو گئی، اور محبتیں چیزوں سے ہیں. اس لیے سارا فساد ان چیزوں کی وجہ سے ہے. محبت فرنیچر سے ہے، کہ محبت فرنیچر سے ہے کہ اگر دو بہویں ایک ساتھ آئی ہو، ایک بہت زیادہ فرنیچر لے کر آئی اور ایک کم لے کر آئی ہے، تو پورے خاندان میں جو کم لے کر آئی ہے اس کی گد بن جائے گی. ساری واہ واہ اور تعریف اس بہو کی ہوگی جو زیادہ مال لے کر آئی ہے، زیادہ سامان لے کر آئی. تو یہ نکاح کا رشتہ خالص نہیں ہے، یہ چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس رشتے سے کیا بھلائی ملے گی؟ اس سے تو لڑائیاں ہوگی. اور وہی ہے کہ یہ رشتہ اتنا پاکیزہ ہے، اللہ نے اس کو پاکیزہ بنایا ہے، اور آپس کی محبتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ آپس میں ایک دوسروں سے محبت کریں اور ایک دوسروں کا احترام کریں، ایک دوسروں کی عزت کریں، ایک دوسروں کا خیال کریں، اور ایک دوسروں کے حق ادا کریں. جو اس کی بنیاد تھی تو اس کی تعلیم ہی ختم ہو گئی. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جوان بچیوں کو اپنے شوہر کے حق سمجھائے جاتے نہیں سمجھائے جاتے، اور اس بیٹی کو یہ سمجھایا جاتا ہے اس کی ماں کے ذریعے سے، اس کے باپ سے، دادی سے، نانی سے، کہ بیٹا جو تیرا ہونے والا شوہر ہے وہی تیرے لیے سب کچھ ہے، تیری ساری محبتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہوں. اسی لیے اس اور لڑکی سے کہا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے نہ دیکھیں، اس کو اجازت نہیں اس کی کہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھیں. اور اس لڑکی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کرے. چچا کے بیٹے کی شادی میں یا پھوپھی کے بیٹی کی شادی میں یا محلے کی کسی شادی میں وہ مزین ہو کر زینت اختیار کر کے وہاں پر جاوے، اس لڑکی کو اس کی شریعت اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو صرف زینت کی اجازت ہے اپنے شوہر کے لیے کہ اپنے شوہر کے سامنے وہ 60 سال کی بھی ہو جاوے تو دلہن بن کے رہے، تو اس کی اجازت ہے کہ 60 سال کی بوڑھی کو بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے دلہن بن کے رہے، اس کے لیے وہ زینت کرے، اس کے سامنے اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھری رہے، مزین رہیں، جتنے اسباب اختیار کر سکتی ہیں خوبصورت سے خوبصورت دکھنے کے وہ اپنے شوہر کے سامنے کریں، اور شوہر کے علاوہ کسی اور غیر محرم کے سامنے اس کو اجازت نہیں کہ وہ مزین ہو کر بغیر پردے کے اس کے سامنے جاوے، کیونکہ وہ پوری کی پوری اس کے شوہر کے لیے ہے. نکاح ہو جانے کے بعد اب اس کا پورا قابو اور اختیار اس کے شوہر کو ہے، اب ماں باپ کو گنجائش نہیں ہوگی. ہاں، جو ایک معاشرے کا وہ معروف عرف ہے، معاشرے کا معروف عرف ہوتا ہے بعض جو آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے کہ بھئی ابتدا میں جو ہے وہ 2-3 دن یہاں بھی رہے گی، 2-3 دن وہاں بھی رہے گی، کچھ مہینوں تک یا 1-2 سال تک، ایک معروف عرف ہے اور اس میں آپس کی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ 2 بچوں کی ماں ہو گئی اور ابھی بھی 2 دن یہاں 2 دن وہاں، وہ بیچارہ شوہر روزانہ پریشان ہے کہ بھئی ہمارے گھر پر رہے، اور اس کے گھر میں نہ رہنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہر 2 دن کے بعد چلی جاتی ہے، کبھی بہن کے گھر، کبھی بھائی کے گھر، کبھی خالہ کے گھر، کبھی ماموں کے گھر. کو اس کو گھر دے دیا، ابھی اپنے گھر رہیں. لیکن چونکہ جہالت ہے اور پتہ نہیں ہے اور نہ وہ دین سیکھا ہے، تو اس لیے بہت سارے معمولی چیزوں کی وجہ سے شوہر کے ساتھ جھگڑا، اور وہ بیچارہ ہے، مظلوم ہے وہ، کیونکہ سبھی یہی کہ بیچارے نے آواز نہ دیتا، وہی روزانہ کہاں آنے دے گا، وہ روزانہ کہاں آنے دے گا. فقہا نے کیا مسائل لکھے اس کے کہ کتنے دنوں میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاوے عام حالات میں. ہاں، اگر بیمار ہیں، ان کو خدمت کی حاجت ہے تو اس میں پھر کیا ترتیب ہوگی. باقی عام حالات میں وہ کتنے دنوں میں اپنے بھائی بہن کے گھر جاوے. یہ ہمارا ضروری دین ہے، یہ ہمارا علم ہے، وہ علم نہیں ہے.
اس لیے جہالت کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، اور یہ جہالت کا لازمی نتیجہ ہے لڑائی، کیونکہ جہالت ہوگی حق ادا نہیں ہوگا، اور حق ادا نہیں ہوگا تو جھگڑا ہوگا۔ اس لیے جہالت دور کرنے کی محنت کرنی ہے، بجائے کہ ہم شادیوں کے موقعوں پر منڈپوں میں اور اس میں یعنی کھانے پینے میں اور کپڑوں میں لاکھوں روپے لٹا دیں۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ اس لائن کے علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچی کو وہ سبق سکھانے کے کہ وہ رخصت ہو کر جا رہی ہے، اب وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے، تو جو حقوق ہیں وہ قوم اور سماج نے نہیں، وہ حق اللہ نے دیے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے شوہر کے کیا حق ہیں، اور لڑکے کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق ہے۔ وہ اس کے گھر میں نوکر بن کر نہیں آئی ہے، بلکہ وہ بیوی بن کر آئی، اور بیوی کسے کہتے ہیں؟ ایک پاکیزہ رشتہ ہے یہ کہ وہ بیوی بن کر آئی ہے۔ اس کا حقوق کے اعتبار سے کچھ حقوق کی تعیین ہے، باقی درجہ اس کا کم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے، مردوں سے کہا ہے کہ ان کے حق کے بارے میں آدمی چوکن نہ رہے، اس کا حق ادا کرے۔ وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے تابع ہیں جن کے حقوق ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آخری نصیحت کی، نماز کی نصیحت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو نماز کا اہتمام کریں، اور جو تمہارے دست نگر ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان کا حق ادا کریں۔ وہ نوکر بن کر نہیں آئی، بیوی بن کر آئی، تو اس کا حق کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ حق ادا کریں، اس میں بھی تجاوز نہ کریں۔ معاشرے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عموماً چونکہ انسانی مزاج میں افراط و تفریط ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے شریعت اتاری کہ لوگ افراط و تفریط سے بچ جاویں اور شریعت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ تو دونوں پہلوؤں میں افراط و تفریط ہے، بعض جگہ ظلم ہے تو بعض جگہ حد سے زیادہ ان کو آزادی دے دی، کوئی پرسان حال نہیں ان کا، شوہر ہو کر بھی وہ شوہر بن کے گھر میں نہیں رہ رہا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اور باپ بن کے نہیں رہ رہا، دست نگر ہے، وہ تابع ہے، بیوی بھی اور بچے بھی یہ تابع ہے، وہ اس کی رائے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ زبردستی نہیں کرے گا ان کے اوپر، سمجھائے گا، مارکوٹ نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، لیکن ان کو ان کی آزاد روش پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو جانور پنا ہے، پھر انسان اور جانور میں کیا فرق بچ گیا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے ذمہ داری رکھی، اور کلام پاک نے مردوں کو قوام کہا، الرجال قوامون علی النساء، عورتیں ان کی ماتحتی میں زندگی گزاریں، اپنی آزادی سے زندگی نہیں گزارے گی، اور ان کا حق جو ہے اس حق کی ایک لمٹ اور اس کی ایک حد بتائیے کہ یہ حد ہے۔ ان کو نفقہ دینا ہے تو جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، تم جیسے مکان میں رہ رہے ہو ایسے مکان میں ان کو رکھو، یہ ان کا حق ہے، ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے تو وہ مال آزادی اور عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے، وہ مال حق کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اس میں بیوی بچوں کا جو حق ہے تو جو ان کا حق بنتا ہے اس کو تو شریعت نے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، وہ ان کا نفقہ ہے کہ ان کو کھانا پینا اور ان کی ضروریات کو آسانی سے مہیا کر دے، لیکن ان کو اتنے زیادہ ڈھیل اور چھوٹ نہ دے دے کہ وہ آوارہ ہو جائے، ان کی عادتیں خراب ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر اتنا خرچ کرتے تھے کہ سائل آتا تھا 1 روپیہ مثلا لینے کے لیے تو اس کو 100 دے دیتے تھے، کوئی آیا معمولی چیز لینے کے لیے اس کو اس چیز کی وافر مقدار دے دیتے تھے، لیکن جہاں اپنی ازواج مطہرات کا نفقہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے، لیکن درمیانی قسم کا نفقہ دیتے تھے، بہت زیادہ نیچا بھی نہیں اور ہائی فائی بھی نہیں، سال بھر کا نفقہ دیتے تھے آپ، 1 سال کا پورا، لیکن درمیانی نفقہ دیتے تھے ان کو۔ جب خیبر فتح ہوا تو فتوحات ہو گئی بہت زیادہ، بہت مال آیا، اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بھر بھر کے دیا، خوب دیا۔ تو ازواج مطہرات نے ایسا سمجھا اپنی سمجھ سے کہ اب فتوحات ہو گئی، پہلے فقر کا دور تھا تو حضور علیہ السلام ہم کو جو نفقہ دیتے تھے معمولی سا ہوتا تھا، تو اب فتوحات ہو گئی تو اب ہمیں حضور علیہ السلام تو لوگوں کو خوب دے رہے ہیں،
تو ہم کو حضور کو یاد دلانا چاہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا بھی کچھ بڑھا دیجئے. آپس میں انہوں نے اس کا مشورہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو حضور علیہ السلام نے اس مطالبے کو پسند نہیں کیا. آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ازواج مطہرات ایسا مطالبہ کریں اور آپ ناراض ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کی اللہ پاک نے تائید کی، اس کی تائید کی، اور آیت نازل ہوئی اور اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طرح رہو جس طرح آپ رہ رہی ہو، اور اگر آپ چاہتی ہو دنیا کا مال و متاع تعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا تو پھر آ جاؤ، میں تم کو خوب نواز دوں اور دنیا دے دوں اور تم پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہا کہ تم مشورہ کر لو اس کا. تو ازواج مطہرات نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے ہیں، دنیا کو پسند نہیں کرتے. تو آپ نے اپنے ازواج کے لیے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا کہ زیادہ فراوانی ہو اور زیادہ وسعت ہو جاوے. آپ نے ان کو درمیانی نفقے پر ہی راضی کیا اور ان کو کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ٹھیک ہے دے دیں، لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نہیں ملے گا، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسی طرح آپ کو رہنا ہے. اور اس بات پر ان کو آمادہ کیا اور امت کو تعلیم دی کہ چاہے مال کتنا بھی آ جائے. حضور علیہ السلام کے پاس بہت مال آیا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کا جو فقر تھا وہ فقر ہی تھا، آپ کے پاس بہت مال تھا آیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو چلتا کیا، اپنے پاس نہیں رکھا، جمع نہیں کیا، اس کو جمع نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت تھی، بہت محبت تھی حضرت فاطمہ سے. ظاہر ہے بیٹیوں سے ہر ایک کو لگاؤ ہوتا ہے، آج اتنے گئے گزرے دور میں بھی لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے کتنا تعلق ہوتا ہے، اور جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی اور زیادہ بیٹیوں سے نوازوں سے محبت بڑھ جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خالص محبت ہے اپنی بیٹی سے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا. حضرت علی فقیر آدمی تھے، حضرت علی فقیر آدمی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہر دینے کے بھی پیسے نہیں تھے اور ولیمہ کرنے کا بھی پیسہ نہیں تھا. ایک بکری کی ذبح کر کے ولیمہ کر دے اتنا بھی پیسہ نہیں تھا، اور نہ اپنے نکاح کی مہر ادا کرنے کا پیسہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ادھاری ہوئی، قرض لیا، اور پھر اس کے بعد معاملہ ہوا آگے، اور حضور ان کی مہر انہوں نے ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑے تھے، چھوٹے تھے تب سے حضور علیہ السلام نے ان کو لے لیا تھا ابو طالب سے، کیونکہ ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور فقیر آدمی تھا. حضور علیہ السلام کا بچپن ان کے وہاں گزرا تو ان کے حالات ان کے سامنے تھے کہ غریب آدمی ہیں. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں ابو طالب کے گھر پر تھے تو بکریاں چرا کر جو اجرت آتی تھی اس سے چچا کی مدد کرتے تھے گھر کے خرچے میں. اور جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ علی مجھے دے دو، میرے ساتھ رہے. تو حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا اور ان کی پرورش حضور کے پاس ہوئی. اسی لیے انہوں نے بچپن میں ہی جیسے آپ کو نبوت ملی وہی بچپن میں وہ تقریباً 7-8 سال کی عمر کے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. وہ جب نکاح ہوا تو حضور نے ہی نکاح کروایا، تو گویا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر کے ہی فرد تھے، ان کے کوئی سامنے ماں باپ اور دوسرے کوئی رشتے دار تو تھے نہیں. تو اب حضور علیہ السلام کو میاں بیوی ہیں، جہاں سگی بیٹی ہیں اور اپنے گھر میں رہا ہوا بچہ اس کو رخصت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس ضروری سامان تو کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام نے ایک چکی ہیں، بستر ہیں اور کچھ ضروری سامان ان کو دیا رخصتی کر، تاکہ ان کا، کیونکہ وہاں عرب کا دستور یہ تھا کہ پہلے دن سے چولہا الگ ہوتا تھا، تو ان کو تھوڑا سا ضروری سامان دیا. وہ ان کی ضروریات تھی. ایسے بھی اگر اس زمانے میں اگر کوئی ایسا داماد ہے اور اس کو گھر بنا کر پورا دے دے تو کیا حرج ہے کہ بھئی داماد غریب ہے اس کے پاس گھر نہیں تو گھر بنا کے دے دیا. لیکن یہ عقل مندی ہے بھئی 50 جوڑی کپڑے، 70 جوڑی کپڑے اور پورے محلے کا منڈپ باندھا ہے 50,000 کے بھاڑے کا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اسراف ہے. یہ اسراف، اور اسراف سے اوپر تبذیر ہے، اور تبذیر یعنی عذاب کا الارم ہے. تبذیر یعنی
اب یہ آخری گھنٹی ہے عذاب کی. لو اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو ہم طرف میں لگا دیتے ہیں کہ وہ خواہشات پر اپنا مال لگاتے ہیں. اور یہ خواہشات کے علاوہ چاہے کوئی کچھ بھی تعویل کرے، جس چیز کو شریعت نے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ مسجد میں لے جا کر بس اعلان ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان دو کا نکاح ہو گیا، اتنا مقصود ہے. تو ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں 200 500 1000 مصلی ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز میں لا کر آدمی نکاح کر دے، اعلان ہو گیا ہے. اور جہاں کسی مستحب یا سنت عمل میں مفاسد کا خطرہ ہو تو پھر اس کا ترک افضل ہوتا ہے. تو جہاں اگر ولیمے میں مفاسد کا خطرہ ہے کہ بڑا ولیمہ کریں گے تو لڑکے لڑکیاں جمع ہوگی اور خاندان والوں کو شکایتیں پیدا ہوگی اور بہت سارے جھگڑے ہوں گے، تو بجائے اس بڑے ولیمے کے 2-5 آدمی ولیمے کا کھانا کھا لے، ولیمے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ولیمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر 5 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلا دے. اپنے گھر میں روزانہ 10 کا پکتا ہے، اس دن 20 آدمیوں کا پکا لے. باقی یہ سمجھداری نہیں. آدمی چاہے کتنے ہی تعویل کرے ان چیزوں کی، کتنی تعویل کریں، آدمی خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنا مال اسراف اور طرف میں لگا رہا ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی بیجا مال خرچ کر دے. مال بہت قیمتی سرمایہ ہے جو ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اپنے لڑکیوں کو اس طرح سے تعاون کر دے کہ مستقبل میں ان کو کچھ کام لگ سکے. ان کو زمین کا ٹکڑا دلا دے، بھائی لڑکی کو دینا ہی دینا ہے. تو فرنیچر آدمی بنا رہا ہے اس زمانے میں، اور فرنیچر رکھنے کی اس کے کمرے میں جگہ بھی نہیں ہے. 12x12 کا فرنیچر ہے اور اس میں 8x8 کا فرنیچر ہے، اس کی جگہ بھی نہیں اس فرنیچر. لیکن ایک رواج بنا ہے. اور یہ جو فرنیچر یہ فرنیچر یہ جہیز کی ابتدا ہے. یہ جہیز کی جس معاشرے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی سادگی سے نکاح ہو جاتے تھے کہ وہاں کمرہ بھی نہیں ہے تو میڑی پر اوپر ایک پلنگ لگا کر دیواروں کو چونا لگا دے کر وہاں رخصتی ہو جایا کرتی تھی اور 4 بچے یعنی 8-10 سال وہاں گزر جایا کرتے تھے. اس معاشرے میں اس فرنیچر کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ضرورت ہوگی تو لڑکا بسائے گا اپنے حساب سے، اس کا گھر ہے، اس کو 2-4 کرسیوں کی ضرورت ہے، جا کے رکھ دے گا وہ مہمانوں کے لیے. باقی سادہ نظام جو ہے، سادگی میں مزہ ہے، اس میں آسانیاں ہیں. ہاں دیکھا دیکھی نہ کریں اور اس کو سادہ بناویں. اور جو اس کے بعد کے رسم و رواج ہیں نکاح کے بعد ولیموں میں اور رخصتیوں میں، یہ عقل مندی نہیں ہے. کوئی شریف انسان ان چیزوں کو سوچ نہیں سکتا ہے. کوئی شریف آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچ سکتا ہے کہ اس کی لڑکی، اس کی لڑکیاں، بہویں اس طرح آوارگی کر رہی ہو، چھوٹے کپڑے پہن کر اور بن سور کر سڑکوں پر، محلوں میں، بازاروں میں، منڈپوں میں اور شادی ہالوں میں. کوئی شریف انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا. شرافت کا تقاضا ہے. ایمان تو ابھی اس کے بعد آئے گا. پہلے انسان ہے، پھر انسان میں شرافت ہے، پھر اس شریف میں ایمان بھی ہے اور وہ ایمان والا ایک اچھے ماحول میں رہ رہا ہے، علم اور دین کے ماحول میں ہے وہ. تو ان چیزوں کو ہم نہیں سوچ سکتے. اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے، ہاں اس کی کوشش کریں، ورنہ معاشرہ پاک نہیں رہ سکتا. اور جہاں زنا عام ہوا وہاں زنا کے ساتھ بزدلی لازم ہے. زانی ہمیشہ بزدل ہوگا، اس کی ہمت اکھڑ جائے گی. زانی بزدل ہوگا، اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی، ہمتیں اکھڑ جائے گی. اور پھر اللہ کا جرم ہے جو بہت بڑا. اللہ کے وہاں زنا کی کتنی سخت سزا متعین کی شریعت اسلام نے کہ اگر شادی شدہ آدمی زنا کر رہا ہے تو اس کو رجم کا حکم دیا ہے کہ جو نکاح کرنے کے بعد بھی ایسی حرکت کر رہا ہے اس کو گڑا کھود کے سب کے سامنے جو ہے آدھا اندر اتار کر پھر اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے. یہ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا بدمعاش اور مجرم آدمی ہے. اس کو جینے کا حق نہیں ہے زمین پر، کہ جو نکاح کے مقدس رشتے سے وابستہ ہو جانے کے بعد بھی کہیں اور غلط نظر اٹھا رہا ہے اور زنا کر رہا ہے اور اس کا زنا ثابت ہو جاتا ہے تو ایسے معاشرے کے بدمعاش کو معاشرے میں زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اتنا غلیظ خیال ہے اس کا. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے اسباب پیدا نہ کریں ہم
ایسے اسباب پیدا نہ کریں، ایسی مجلسوں سے بچیں، ایسی مجلسیں قائم نہ کریں جہاں مرد و عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے۔ منڈپ قائم، ہم کیوں منڈپ باندھیں؟ بھائی ہم نے مسجد میں دعوت دی، آ جائیں نکاح میں مسجد، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھیں پنکھے کے نیچے، اور وہیں نکاح ہو جائے گا، وہیں شعار تقسیم کر دیں اور نکاح ہو چکا ہے۔ گھر میں خاندان کی عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ سارے خاندان کو بھی جمع کیا ہو، بلکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو جلیل القدر صحابہ میں اور حضور علیہ السلام کے ایسے ساتھیوں میں سے ہیں کہ آپ کے ہر وقت ساتھ رہنے والوں میں سے، انہوں نے نکاح کر لیا، رخصتی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں۔ آپ نے پوچھا رخصتی کے دوسرے دن ان کو، وہ خوشبو ان کے کپڑے پر دیکھ کر کہ عبد الرحمن یہ خوشبو، بولے یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا۔ تو پھر حضور نے کہا اولم ولو بشاتن، کہ چاہے ایک بکری کا ہی صحیح ولیمہ کرو۔ شکایت نہیں کی کہ تم نے ہم کو کیوں نہیں بلایا۔ تو میں کون ہوتا ہوں میرے بھائی کو کہنے والا کہ تو نے میری بھتیجی کی بیٹی میں مجھے کیوں نہیں بلایا، اور میں کون ہوتا ہوں میرے ماموں کو کہنے والا کہ تم نے بیٹے کی شادی کر دی اور مجھے نہیں بلایا۔ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اگر نہیں بلایا اور بھول گئے ہیں تو ہوئے، اور جان بوجھ کر بھی انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو اگر ہم کو پتا چلا تو مسلمان بھائی کا مسلمان ہونے کے ناطے میرے اوپر حق تھا کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دیتا، میں شکایت نہ کرتا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا تم، بلکہ یہ حق تھا کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں کا نکاح ہے تو نکاح میں شریک ہو کر مبارکباد دیتا، یہ میرے ذمہ تھا۔ جیسے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو آدمی میت پہ چلا جاتا ہے، کوئی بلانے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے غنی میں شریک ہونا ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ایسے خوشی میں شریک ہونا حق ہے۔ ہاں کھانے کی دعوت ہو تو وہاں بلانا ضروری ہے، اگر نہ بلاوے تو نہ جاوے، کھانا کھانے نہ جاوے، باقی نکاح میں آوے مبارکباد دے اس لیے ضرورت ہے کہ یہ بڑا موٹا علم ہے، یہ موٹا علم حاصل کریں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، ہوٹلوں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے روزانہ مسجد میں آویں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھیں، دین اور علم کی طلب پیدا کریں، اور پھر اپنی وہ طلب کو جو ہے علماء کے راستے سے، صحیح علم علماء سے لے کر اپنی وہ طلب پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل